پاکستان میں میں کافی عرصے سے یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر شیعہ سنی مابین اختلاف چل رہا ہے اور صحابہ کرام کی کھلے عام تکفیر ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام کو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ غدار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے صحیح تعلیمات نہیں لی تھیں، اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی آنکھ بند ہونے کے بعد، ان کے وصال کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا ملا فساد فی الارض، ملا جو ہے وہ بڑا فسادی ہوتا ہے۔ میں ہر ملا کی بات نہیں کر رہا، ملا کا جو کام ہوتا ہے وہ ممبر پر بیٹھ کر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں باہمی اتفاق و محبت پیدا کرے، لیکن جب ملا فساد فی الارض کرتا ہے، یعنی ایسی تکفیری سوچ رکھتا ہے اور توہین کرتا ہے کسی بھی مکتب کی، چاہے وہ اہل تشیع ہو اور اہل سنت ہو، یہ قابل مذمت ہے۔ تو میں اس حوالے سے کہتا ہوں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو اہل البیت کی توہین کرتا ہے، چاہے وہ سنی ہو، تو وہ بھی ہمارا، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ 7ویں صدی میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو جب 6 صدیاں گزر جاتی ہیں، 7ویں صدی میں ایک محدث اعظم پیدا ہوتے ہیں، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ صحابی رسول کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ کے 600 سال کے بعد ایک محدث پیدا ہوتا ہے، وہ صحابی رسول کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلے 6 صدیاں جو ہیں وہ صحابی رسول کی ڈیفینیشن پتہ ہی نہیں ہوتی انہیں کہ صحابی کا مطلب کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب نصیب ہوا، تو وہ شخص صحابی رسول ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، میں آپ کے لیے آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں، اور وہ جو اہم موضوع ہے وہ انتہائی حساس موضوع ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کھلے ذہن کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ میری باتوں کو سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ ہمارا جو چینل ہے جنید رحمان آفیشل، اس پر آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بلاتا ہوں اور تاریخ اسلام کے اہم اور حساس ترین جو موضوعات ہیں وہ عوام الناس کے آگے، آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں۔ میرا مقصد اپنی اور عوام الناس کی اصلاح ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنی سولو ریکارڈنگز بھی کرواتا ہوں، میں اپنی ریسرچ بھی اور اپنے تجزیے بھی ایز اے اسلامک جرنلسٹ، ایک مذہبی جرنلسٹ ہونے کے ناطے، ایک مذہبی محقق ہونے کے ناطے، ایک مورخ ہونے کے ناطے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میرا مقصد فلاحی کام ہے، میرا مقصد اصلاح ہے، اپنی اور آپ کی اصلاح ہے۔ دیکھیں، الحمدللہ مجھے یہ کام شروع کیے ہوئے سوشل میڈیا پر 2-2.5 سال ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ میں نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو میرے بمشکل 1000 سبسکرائبر تھے، لیکن آج 1.5-2 سال کی کاوش سے، جب سے میں سوشل میڈیا کی دنیا میں آیا ہوں، تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے، اور جس طرح آپ ہمارے پروگرامز کو پسند کرتے ہیں، جس طرح آپ مجھے پسند کرتے ہیں اور میرے کام کو پسند کرتے ہیں، میری جرنلزم کو پسند کرتے ہیں، میری حق بیانی، میری حق گوئی کو پسند کرتے ہیں، اور جو میرے مہمان آتے ہیں، شیعہ عالم، سنی عالم، جس مکتب کا بھی آ رہا ہے، اسے آپ بہت پسند کرتے ہیں اور ہمارے پروگرامز کو آپ فارورڈ کرتے ہیں، تو میں اس معاملے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ ہی کی بدولت آج ہمارے چینل کو تقویت ملی ہے، گروتھ ملی ہے، اور آج دنیا کے بیشتر ممالک میں ہمارا چینل دیکھا جا رہا ہے۔ تو آج جو ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس بیانیے کو سننے کے بعد، دیکھنے اور سننے کے بعد، آپ نے ہماری ویڈیو کو دنیا جہاں میں پھیلانا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں
وہ موضوع ہے عدالت صحابہ. ویسے تو میری اتنی اوقات، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے موضوع پر گفتگو کر سکوں. نہ میں مفتی ہوں، نہ میں عالم ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنی ایک رائے آپ کے سامنے رکھوں گا، اپنی تحقیق رکھوں گا. اس تحقیق سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میری بات کوئی حجت نہیں ہے، لیکن میں جو آپ کے سامنے آج انفارمیشن شیئر کروں گا، اس انفارمیشن سے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کا ذہن کھلے گا اور آپ انشاءاللہ تعالی چیزوں کو پازیٹیولی لے کے چلیں گے. دیکھیں، دین اسلام کا کام کرنا، دین اسلام کی تبلیغ کرنا یا دین اسلام کے فروغ کے لیے آپ دنیا جہاں میں اپنے میسج کو پہنچانا، چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک پاورفل دور ہے، آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آج ایک فاسٹ براؤزنگ انٹرنیٹ کا دور ہے، تو اپنے پیغام کو دنیا میں پہنچانا آسان نہیں ہے. اس کے لیے بڑی محنت درکار ہے، اس کے لیے ایفرٹس ہیں، اس کے لیے آپ کو ایک بہترین ذہن سازی کرنی پڑتی ہے، ایک منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، اور عوام الناس کے آگے وہ چیزیں پیش کرنی ہوتی ہیں جس سے عوام الناس کی اصلاح ہو. تو سب سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی اصلاح کروں اور وہ بات کروں جس پر میں خود اور بشمول عوام الناس عمل پیرا ہو. تو آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ موضوع عدالت صحابہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو عدالت ہے، اس پر تاریخ اسلام میں بڑے بڑے فقہا، محدثین، محققین، علماء نے اپنی سٹیٹمنٹس دی ہیں عدالت صحابہ کے حوالے سے. لیکن پاکستان میں کافی عرصے سے یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر شیعہ سنی مابین اختلاف چل رہا ہے اور صحابہ کرام کی کھلے عام تکفیر ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام کو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ غدار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے صحیح تعلیمات نہیں لی تھیں، اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی آنکھ بند ہونے کے بعد، ان کے وصال کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس طرح کی تکفیری سوچ رکھنا، اس طرح کی نیگیٹو سوچ رکھنا اور سوشل میڈیا پہ عوام الناس کو گمراہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے اور مسلمانوں میں اتفاق و محبت کے بجائے نفرت پیدا ہوتی ہے. کہ اگر آپ مسلمانوں کا ایک طبقہ جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، اگر آپ ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کریں گے ان کی ذات پر، اور ان کی توہین کریں گے، ان کی تکفیر کریں گے، اور آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ میں اس کو فلاں مسلک میں، فلاں فرقے میں کنورٹ کر دوں، تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے. اس سے چند حواری یا چند لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے جو کچے ذہنوں کے ہوں، جن کا ایمان کچا، وہ کنورٹ ہو جائیں اور وہ تکفیری بن جائیں اور وہ توہین کرنا شروع کر دیں. لیکن مسلمانوں کی جو بیشتر جماعت ہے، جو ذی شعور ہے، جو باشعور ہے، وہ متنفر ہو جائے گی اور دشمنیاں بڑھ جائیں گی اور فرقہ واریت پھیلے گی اور لوگ ایک دوسرے کی توہین کریں گے. اب ہو کیا رہا ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ مناظرات ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے مسالک پر کیچڑ اچھالی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے مسالک پر حملہ ہو رہا ہے. کوئی اہل سنت کتب سے توہین رسالت ثابت کر رہا ہے، کوئی اہل تشیع کتب سے جو ہے وہ توہین رسالت ثابت کر رہا ہے، کوئی اہل سنت کتب سے توہین صحابہ ثابت کر رہا ہے، توہین امہات المومنین ثابت کر رہا ہے، کوئی اہل تشیع کتب سے توہین ائمہ اہل بیت علیہ السلام ثابت کر رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ کیا یہ اسلام کو تقویت دی جا رہی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اسلام کا شیرازہ بکھیرا جا رہا ہے اور اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. دراصل مذہب کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اسلام کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جس اسلام کو اللہ نے غالب کیا ہے اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، اور جتنے پیغمبر آئے انہوں نے دین اسلام کو اسٹیبلش کیا. آپ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں اکھاڑ سکتے. لیکن آپ مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ذہنوں کو پوائزنائز کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر ایک ایسی سوچ پیدا کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، ایک دوسرے کی مقدسات کی توہین کریں، تکفیر کریں، اور امت بتجرید تفریق بتفریق بڑھتی جائے، کٹتی جائے، بڑھتی جائے، کٹتی جائے. اس بنا پر ہم نے ماضی میں بھی دیکھا
کہ امت جو ہے وہ شیعہ سنی فسادات کا شکار ہوئی اور قتال ہوئے، ایک دوسرے کو مارا گیا. تو میں اس حوالے سے میں نے ضروری سمجھا کہ میں ایک ایسی ویڈیو بناؤں جس میں ایک ایسا میسج دوں، ایک ایسا پازیٹیو میسج دوں، تاکہ دونوں فریقین جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہوں اور مثبت انداز میں اتحاد امت پر آئیں. میرا مقصد اتحاد امت ہے. دیکھیں، پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو مولانا حضرات ہیں، ملا حضرات ہیں، جو ملا پارٹیاں ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں. چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، جماعت المسلمین والے ہوں، اہل حدیث والے ہوں، دونوں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، ان کے علماء کی تکفیر کرتے ہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے، جب ہم شیعہ سنی کا معاملہ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے برادران تشیع ہیں، ان کے بھی الفاظ اتنے سخت ہو جاتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، اور وہ بھی توہین کے زمرے میں آ جاتے ہیں، یا بعض دفعہ ان کے نظریات اتنے نگیٹو ہوتے ہیں جس سے توہین جھلکتی ہے. لیکن میں ہر شیعہ عالم کی بات نہیں کر رہا. بہت سے شیعہ عالم جو ہے وہ اعتدال سے کام لیتے ہیں اور سبقت اللسان اختیار کرتے ہیں، لیکن بعض جو تکفیری لوگ ہیں، جن کی سوچ تکفیری ہے، وہ صحابہ کو نشان تنقید بناتے ہیں. اور یہ معاملہ صرف تشیع میں نہیں ہے، یہ معاملہ اہل سنت میں بھی چاہا جاتا ہے. اہل سنت کے یہاں بھی ایک ایسا طبقہ اسٹیبلش ہو چکا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات پر طعن و تشنیع کرتا ہے. دیکھیں، طعن و تشنیع سے مراد کیا ہے؟ طعن و تشنیع سے مراد یہ ہے کہ براہ راست صحابہ رسول کی توہین کرنا، جو عیب اس میں موجود نہیں ہو اس عیب کو پیش کرنا، جو جھوٹ اور کذب پر مبنی ہے، تو وہ آدمی کذاب ہو جاتا ہے. تو یہ طبقہ اہل سنت میں بھی اسٹیبلش ہوا ہے، اور ہم نے اپنے ماڈرن اسکالرز میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے بلا ضرورت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات کو بلا وجہ حد سے زیادہ تجاوز کر کے تنقید کا نشانہ بنایا، اور اپنی زبان کو اس حد تک غلیظ استعمال کیا کہ صحابہ کرام پر معاذ اللہ لعنت بھیجنا، صحابہ کرام کو گالی دینا شروع کر دی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ قابل مذمت ہیں. دیکھیں، آپ صحابہ کرام سے اصولی اختلاف رکھ سکتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، لیکن اصولی اختلاف رکھنے کا بھی ایک حسن ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنی زبان پر اتنا کنٹرول ہو، اپنی زبان پر اتنا، آپ کی زبان پہ مطلب آپ کی جو زبان ہے وہ گھوڑے کی طرح کھولے کہ آپ جو کچھ کہتے جا رہے ہیں، جو کچھ لغو جو ہے وہ بیان کرتے جا رہے ہیں، جس سے امت مسلمہ جو ہے اس میں لڑائی ہو، تفریق ہو، اور امت مسلمہ ایک دوسرے کی تکفیر کرنا شروع کر دے. تو ہمارے یہاں مذہبی شدت پسندی پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں پائی جاتی ہے. میری گزارش ہے پاکستان کے علماء سے کہ خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے معاملے میں، امہات المومنین کے معاملے میں اپنی زبانوں کو لگام دیں، اور اگر آپ کا اختلاف بھی ہے تو اختلاف اس اتنے خوبصورت انداز میں ہو کہ کسی مکتب کی، کسی کی مقدسات کی توہین نہ ہو. اچھا، اب ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ملک میں فرقہ واریت ہے، ہمارے یہاں رسول اللہ کی بھی توہین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ توہین جو ہے وہ کتابوں میں درج ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے کہہ نہیں رہا، وہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں درج ہے. تو ٹھیک ہے. دوسری بات جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے، آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا ملا فساد فی الارض. ملا جو ہے وہ بڑا فسادی ہوتا ہے. میں ہر ملا کی بات نہیں کر رہا. ملا کا جو کام ہوتا ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں باہمی اتفاق و محبت پیدا کرے. لیکن جب ملا فساد فی الارض کرتا ہے، یعنی ایسی تکفیری سوچ رکھتا ہے اور توہین کرتا ہے کسی بھی مکتب کی، چاہے وہ اہل تشیع ہو اور اہل سنت ہو، یہ قابل مذمت ہے. تو میں اس حوالے سے کہتا ہوں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو اہل البیت کی توہین کرتا ہے، چاہے وہ سنی ہو، تو وہ بھی ہمارا، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. دیکھیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ اس وقت جو ہمارا یہ زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو نوجوان طبقہ ہے اس سے ہمارے جو آج کے علماء کرام ہیں وہ بہت دور ہیں، بہت دور ہیں. ہمارے جو علماء ہیں وہ بہت دور ہیں. ہمارے علماء کو یہ چاہیے کہ کم از کم اپنا جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ عوام الناس سے ختم کریں، وہ عوام الناس کے ساتھ جڑیں، عوام الناس کے ساتھ بیٹھیں. ہمارے جتنے ماڈرن اسکالرز ہیں
آپ جو دین اسلام کی بات کرتے ہیں، چاہے آپ ساحل ادیم کی بات کر لیں، چاہے آپ انجینئر محمد علی مرزا کی بات کر لیں، چاہے آپ بات کر لیں مفتی فضل ہمدرد صاحب کی، چاہے آپ بات کر لیں یاسین قادری صاحب کی، ٹھیک ہے، آپ کا ان سے اختلاف ہوگا، چاہے آپ مولانا الیاس صاحب کی بات کر لیں جو جاوید احمد غامدی صاحب کے شاگرد ہیں، ان کے داماد بھی ہیں، تو لوگ ان ماڈرن اسکالرز سے کیوں جڑ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ بات کر لیں حافظ نعمان اکبر صاحب سے، اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرو، لوگ ان لوگوں سے کیوں جڑ رہے ہیں یا ماضی میں ڈاکٹر اسرار سے کیوں جڑے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ انفلوئنشیل پرسنالٹیز تھی، انہوں نے عوام سے اپنا رابطہ قریب رکھا، لیکن اکثر ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے کمیونیکیشن گیپ رکھا، تو عوام ان لوگوں سے جڑتی ہے جو پبلک میں آ کے، پبلک میں بیٹھ کے، پبلک کو اپنی قریب کر کے بات کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، تو ان کی بات میں دم ہوتا ہے، ان کی بات میں انفلوئنس ہوتا ہے۔ تو میری علماء کرام سے گزارش ہے کہ آپ نوجوانوں میں، مسلمانوں میں، خواتین مرد کے اندر ایک ایسا انفلوئنس کریٹ کریں، آپ ایک ایسی تبلیغ کریں، آپ ایک اچھا میسج دیں، چاہے آپ ہال میں تقریب کریں، چاہے آپ مساجد میں تقریب کریں، ایسے اجتماعات مساجد میں ڈیلی بیسس پہ ہونے چاہیے جس میں رشد و ہدایت کی باتیں ہوں، جس میں صحابہ کے فضائل پڑھے جائیں، اہل البیت کے فضائل پڑھے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پڑھے جائیں، دیگر انبیاء کی تعلیمات دی جائیں، اور قرآن مجید کی تفسیر بیان ہو۔ یہ ڈیلی بیسس پہ ایسے اجتماعات رکھے جائیں اور باقاعدہ طور پر ان اجتماعات کی ویڈیوز بنیں اور پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوں، اس کے شارٹ کلپس بنیں۔ یہ رشد و ہدایت کی چیز ہے، لیکن ایسا کام علماء کی طرف سے نہیں ہو رہا۔ ہر کوئی اپنے انڈیویجول چینلز بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی مولوی جو ہے وہ ویلاگ بنا رہا ہے بکرا منڈی جانے کا، کوئی مولوی جو ہے ویلاگ بنا رہا ہے امریکہ جانے کا، لیکن اللہ معاف کرے، کوئی مولوی ڈیلی بیسس پر بیٹھ کر ہدایت کی بات نہیں کر رہا، اپنی کمرشل مارکیٹنگ کر رہا ہے۔ اس میں ملا بھی انوالو ہے، میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا، لیکن ہم کمرشل مولویز کو دیکھ رہے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کام سے اجتناب کریں اور زیادہ تر رشد و ہدایت کی بات کریں اور عوام کو اپنے سے جوڑیں، عوام کو اپنے سے دور نہیں کریں کہ میں فلاں سے ملوں گا، فلاں سے ملوں گا۔ ہمارے یہاں اکثر ملاؤں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ میرے ساتھ ہوا ہے، یہ شکایت میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی بڑے مولانا کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو مولوی سب سے پہلے ایک سوال کرتا ہے، اس جرنلسٹ کے یا اس اینکر کے یا یہ جو پرسن انٹرویو لینے والا ہے، اس کے سبسکرائبر کتنے ہیں؟ اگر اس کے سبسکرائبر لاکھوں میں تو مجھے فائدہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے سبسکرائبر کم ہے، یہ نوجوان ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کے چینل پہ نہیں آؤں گا، وہ ویوز ہی نہیں آئیں گے۔ اللہ کے بندے، آپ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے چینل پہ زیادہ ویوز آئیں گے میں اس کے چینل پہ جاؤں گا؟ خدا را یہ کام نہ کریں، اس لوور مینٹل سوچ سے باہر آ جائیں، خدا را یہ میری گزارش ہے۔ اچھا، میں اب اپنے اہم موضوع کی طرف آتا ہوں، میں اب چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے عدالت صحابہ کی۔ دیکھیں، عدالت صحابہ میں مکتبہ اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، اس حوالے سے میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، اہل سنت والجماعت کا ایک واضح عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جو تھے وہ عادل تھے، عمل میں بھی اور حدیث بیان کرنے میں بھی۔ یعنی حدیث بیان کرنے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی جھوٹ نہیں باندھا، اور اعمال کے معاملے میں انہوں نے جو عمل کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین ہدایت کے مطابق کیا۔ ہاں، اس میں کہیں لغزشیں، کمی بیشیاں پائی جاتی ہیں، لیکن آپ صحابہ کرام پر طعن و تشریح نہیں کر سکتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن اس کے برخلاف عقیدہ ہے مکتبہ اہل تشیعوں کا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف اگر عدالت ثابت ہے تو وہ دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ہے۔ صحابہ کرام کی عدالت اہل تشیعوں کے نظر میں ثابت نہیں ہے، چونکہ انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام سے ایسے گناہ سرزد ہوئے تھے، ایسے کبیرہ گناہ سرزد ہوئے تھے، اور انہوں نے اہل البیت کے خلاف جنگ کی، اہل البیت سے دشمنی کی، اہل البیت سے بغض و عداوت کیا، اسی وجہ سے وہ صحابہ کرام جو ہیں ان کی عدالت ثابت نہیں ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے اہل سنت والجماعت کا، الصحابۃ کل عدول، کہ یہ جو عقیدہ اہل سنت کا کہ تمام صحابہ عادل تھے، یہ نظریہ باطل ہے۔ اسی وجہ سے اہل تشیع اور اہل سنت مکتب میں صحابہ کرام کی ذات کو لے کر جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور شدید قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے، چونکہ اہل تشیع کا یہ نظریہ ہے واضح میں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر جن حضرات کی عدالت ثابت ہے وہ دیگر 14 معصومین ہیں، جس میں وہ شامل کرتے ہیں پنجتن پاک کے 4 افراد کو اور اس کے علاوہ اپنے 12 اماموں کو. تو یہ کل 14 افراد ہیں، ان کی عدالت ثابت ہے. یہ عادل تھے، یہ تمام چیزوں میں عادل تھے، یہ عمل میں بھی عادل تھے، اور یہ ائمہ اہل بیت جو ہیں امام مہدی تک، یہ تمام لوگ جو تھے وہ رسول اللہ سے روایت لینے میں بھی عادل تھے. اس کے علاوہ جو صحابہ کرام کی ذات ہے ان کی عدالت جو ہے وہ اہل تشیعوں کے مجروح ہے. اب اس میں اہل تشیع مزید ایک بات ایڈ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ہم کن صحابہ کو مانتے ہیں؟ ان صحابہ کو مانتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول کے وصال کے بعد انہوں نے اہل البیت پر ایمان رکھا اور مرتے دم تک اہل البیت کا ساتھ دیا. تو ہم ان اصحابہ کرام کی عدالت کو مانتے ہیں، لیکن ہم ان اصحابہ کرام کی عدالت کو نہیں مانتے اور انہیں فاسق سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے اہل البیت سے بغض رکھا، اختلاف رکھا، یا اہل البیت کا حق چھینا اور اہل البیت کے خلاف جنگ کی، یا ان کے خلاف یا تلوار اٹھائی اور انہیں قتل کیا. تو ہم ایسے صحابہ کرام کو نہیں مانتے، ہم ایسے صحابہ کرام کو فاسق و فاجر سمجھتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اہل سنت اور اہل تشیع مکتب بتا دیا. اب میں آپ کو مزید اہل سنت والجماعت کے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں ان کے فتاوی بتاتا ہوں. ملا علی قاری شرح فقہ الاکبر میں لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ عمل میں بھی اور تمام صحابہ حدیث بیان کرنے میں بھی عادل تھے اور ان پر طعن و تشنیع حرام ہے. دوسرا آ جائے ابن حجر مکی الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نہ صرف عادل تھے بلکہ ان کا عمل بھی جو تھا وہ ثواب دید قبل تھا. تو ان پر طعن و تشنیع کرنا، ان کے خلاف زبان درازی کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام عادل تھے اور ان کا عمل اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے تھا، تو لہٰذا ان پر طعن کرنا، تشنیع کرنا حرام ہے. اچھا، اس کے بعد ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں 21ویں صدی کے اندر جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت. تو خلافت و ملوکیت کتاب میں انہوں نے خاص طور پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ بن ابو سفیان اور ان کے خلاف جو ہے بہت سخت الفاظ استعمال کیے، اور انہوں نے اس کے تاریخ اسلام کے ریفرنسز بھی دیے. انہوں نے اپنی طرف سے یہ الفاظ یوز نہیں کیے. تو انہوں نے کہا یہ جو نظریہ اہل سنت ہے کہ تمام صحابہ عادل تھے اور تمام عمل میں بھی اور حدیث بیان کرنے میں، یہ نظریہ باطل ہے. اس کی وضاحت مولانا مودودی نے اپنی کتاب کے اندر واضح کی ہے. مولانا مودودی کا یہ موقف تھا کہ صحابہ کرام صرف حدیث بیان کرنے میں عادل تھے، یعنی ہم ان کے عمل کی گارنٹی نہیں لے سکتے. تو یہ مولانا مودودی کا موقف تھا جس پر اہل سنت علماء نے ان پر چڑھائی کر دی، اور آج تک مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت کتاب پر تنقید ہوتی ہے. کیوں تنقید ہوتی ہے؟ کیونکہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ان کے رد میں کتاب لکھی فضائل امیر معاویہ. تو وہ فضائل امیر معاویہ کے اندر انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ اگر مودودی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ صرف حدیث بیان کرنے میں عادل تھے اور ان کا نظریہ عمل کے معاملے میں ٹھیک نہیں تھا، یا وہ گنہگار تھے، وہ فاسق تھے، فاجر تھے، تو ان کا یہ جو نظریہ ہے وہ باطل ہے. ان کا یہ نظریہ بہت خطرناک ہے، یہ نظریہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. چونکہ ان کا یہ کہنا واضح ہے کہ اگر ہم صحابہ کرام کو فاسق و فاجر سمجھیں تو فاسق سے علم حدیث نہیں لی جا سکتی. اہل سنت والجماعت کا، محدثین کا یہ اصول رہا ہے کہ اگر کوئی صحابی عمل میں فاسق ہو تو فاسق سے علم حدیث اور رجال نہیں لی جا سکتی. تو امام بخاری نے امیر معاویہ سے بھی حدیث لی ہے، امام بخاری نے مروان بن حکم سے بھی حدیث لی ہے، امام بخاری نے ولید بن عقبہ کو بھی صحابی لکھا ہے، امام بخاری نے خالد بن ولید سے بھی حدیث لی ہے، امام بخاری نے جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے ایسے صحابہ کرام جیسے عمر بن عاص ہو گئے، مغیرہ بن شعبہ ہو گئے، ان سے حدیثیں لی ہیں. اگر یہ فاسق و فاجر تھے تو امام بخاری نے ان سے احادیث کیوں لی؟ پھر تو امام بخاری نے دجل سے کام لیا. امام بخاری نے اس امت میں ایک
فاسق و فاجروں کی حدیث لے کر امت میں ایک بہت بڑی سمجھ لیں بدعت جاری کر دی کہ فاسق و فاجر کی جو ہے روایت قبول ہے، جبکہ علم رجال میں، علم حدیث میں فاسق فاجر جھوٹے کذاب کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا. تو اسی وجہ سے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ مولانا مودودی کا یہ جو نظریہ ہے کہ حضرت معاویہ یا دیگر اصحاب جن کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اختلاف رہا کہ وہ فسق پر تھے، فاسق تھے، یہ نظریہ باطل ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے سامنے کچھ روایات آتی ہیں. میں روایت سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا. ایک زمانہ تھا، بنو عباس کا ایک دور تھا، اس میں اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے فقہا میں سے گزرے اور محدث گزرے، اور ان کی باقاعدہ فقہ جو ہے وہ آج بھی اسٹیبلش ہے سعودی عرب میں، جسے فقہ حنبلی کہہ رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فضائل صحابہ. امام احمد بن حنبل نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ سوال ہے. فضائل صحابہ نے کیوں لکھنی پڑی؟ کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں صحابہ کرام پر طعن ہوتا تھا، تشنیع ہوتی تھی. صحابہ کرام کو برا کہا جاتا تھا، کیونکہ جو صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات تھے رسول کی زندگی میں، رسول کی زندگی کے بعد بھی انہیں ڈسکس کیا جاتا تھا. تو امام احمد بن حنبل اس تنقید کو برداشت نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل پر ایک کتاب لکھی. تو اس کتاب کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ کتاب ہے فضائل صحابہ. اب یہاں پر اس کی جو تخریج کی ہے وہ شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس نے کی ہے، اور اس کی نظر ثانی ابو صالح سلیمان نورستانی، فاضل مدینہ یونیورسٹی. اب یہاں انہوں نے کچھ فتاوی جات پیش کیے ہیں. وہ فتاوی جات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ ان کے دل اور زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں پاک اور صاف ہوں. مجموع الفتاوی، یعنی اہل حدیث کا یہ نقطہ نظر ہے شیخ الاسلام کے فتوے کے بعد کہ صحابہ کرام کے لیے آپ نے اپنی دل اور زبان کو پاک رکھنا ہے. دوسرا فتویٰ سنیے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ کرام سچے ہیں، البتہ معتزلہ کا یہ کہنا کہ سیدنا علی کے خلاف لڑنے والوں کے علاوہ صحابہ کرام عادل ہیں، ان کی یہ بات جھوٹی، گھٹیا ترین اور قابل رد ہے. یعنی یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے دو مزید فتوے پیش کیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اور حافظ ابن کثیر کا، کہ صحابہ کرام عمل میں بھی اور صحابہ کرام حدیث بیان کرنے میں بھی عادل تھے. تمام صحابہ کرام سے محبت جزو ایمان ہے، ان کی شان میں گستاخی حرام ہے، جو ان سے بغض رکھے گا ان سے بغض رکھنا واجب ہے. یعنی آج کے دور میں اگر کوئی سنی یا کوئی مسلمان صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو واضح طور پر فتویٰ آ گیا ہے ابن کثیر کا، ابن تیمیہ کا، کہ آپ اس سے بغض رکھیں، آپ اس سے اعلان برات کر لیں. اس کے بعد ایک اور سلف عالم کا میں فتویٰ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امام ابو اسماعیل الصابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقیدہ السلف الصحابہ الحدیث، جلد نمبر 90. اب سنیے گا. جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت کی، ان کا ساتھ دیا، ان کے لیے دعا کی، ان کے حقوق کا لحاظ کیا، ان کی فضیلت و منقبت کو پہچانا، وہ تو کامیاب ہوگا. اور جس نے ان سے بغض رکھا، ان کو برا کہا اور ان کی طرف وہ من گھڑت باتیں منسوب کی جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق رافضی اور خارجی لوگ منسوب کرتے ہیں، وہ ہلاک ہو گیا. جس نے صحابہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا. یہ فتاوی ہیں. پھر اس کے بعد اب شیخ الاسلام امام اہل سنت امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں مناقب احمد ابن الجوزی، تاریخ دمشق ابن عساکر، اسناد صحیح 144/62. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو اصحابہ کرام کے بارے میں بدگوئی کرتے ہوئے دیکھو، یعنی بدزبانی کرتے ہوئے دیکھو، تو اس کے اسلام پر شک کرو، یعنی اس کا اسلام مشکوک ہے. جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات پر طعن کیا، تشنیع کی. دیکھیں امام احمد بن حنبل اہل سنت کے یہاں حجت ہیں.
ٹھیک ہے، میں نے آپ سے یہ بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ امام احمد بن حنبل اس شخص سے نفرت کرتے تھے، اس شخص کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے جو صحابہ پر طعن کرتا تھا، تشنیع کرتا تھا. یہ امام احمد بن حنبل کا میں نے آپ کو وہ بتا دیا. اب ذرا سنیے گا امام احمد بن حنبل مزید کیا فرماتے ہیں. مجموعہ فتاوی ہے القدم فہم قدم فی القرآن و سنہ. ان پر طعن در حقیقت قرآن و سنت پر طعن ہے. یعنی اگر آپ نے صحابہ پر طعن کیا تو وہ ایسا ہے جیسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی سنت اور قرآن پر طعن کیا ہے. یہ اتنا بڑا فتویٰ ہے. تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ آج کے علماء بھی، ایون میں نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا بھی بیان سنا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو اختلاف ہوا، اب آپ کہیں گے یار آپ نے حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ کہہ دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے اکابرین کہہ رہے ہیں. یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں. میں ان کے الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ میں انہیں رضی اللہ عنہم ورضوان مانتا ہوں نہیں مانتا، یہ الگ بات کر رہا ہوں. میں کوئی تقیتاً بات نہیں کر رہا، میں کھل کے بات کرنے والا بندہ ہوں. میں نے اپنے پریویس ویڈیوز میں حضرت معاویہ کو بڑا سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور وہ اصولی طور پہ بنایا ہے، اور اس میں اپنے الفاظ میں نے نہیں ڈالے. میں نے کوئی بدعات اپنی طرف سے جاری نہیں کی. میں نے وہ الفاظ کوٹ کیے، وہ دلائل پیش کیے حضرت معاویہ کے خلاف جو میں نے تنقید کی، جو کتاب و سنت میں تاریخ اسلام میں موجود ہیں. تو یہاں پر جو رضی اللہ میں نے کہہ دیا ان کو، تو اس میں آپ لوگوں کو ناراض ہونے کی یا وہ نہیں. یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوں میں. طاہر القادری صاحب نے کہا کہ جب یہ ایک حدیث آتی ہے کہ تقطعوا فی الباغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلاتی ہوگی. تو انہوں نے ایک موقف دیا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت معاویہ اور علی کے درمیان جو اختلاف تھا، اس اختلاف میں حضرت علی ہر لحاظ سے حق پر تھے اور حضرت معاویہ جو تھے وہ خطا پر تھے، غلطی پر تھے. ان کا خروج تھا، بغاوت تھی. لیکن آپ نے حضرت معاویہ کو گالی نہیں دینی، ان کو فاسق نہیں کہنا، فاجر نہیں کہنا، اور سبقت اللسان کرنی ہے، کف اللسان کرنا ہے، توہین نہیں کرنی، تکفیر نہیں کرنی، کافر نہیں کہنا. یہ طاہر القادری صاحب نے بیان کیا. یہ 1300 سال سے ائمہ اہل بیت ائمہ اہل سنت جو ہے وہ کہتے آئے ہیں. لیکن ہاں اگر کوئی ان کے ترانے پڑھے، کوئی ان کے قصیدے پڑھے، کوئی ان کی شانیں بیان کرے، تو یہ دراصل مولا علی کے بغض میں وہ کام کر رہا ہے. تو یہ بھی طاہر القادری صاحب نے کہا کہ اگر تم ان شخصیات کی جنہوں نے علی کے خلاف جنگ کی، ان کے ترانے پڑھو گے، ان کے نام سے مساجد بناؤ گے، ان کے نام سے اپنی اولادوں کے نام برکت کے طور پہ رکھو گے اور ان کی شانوں کو بلند و بالا کر دو گے اور وہ بات ان سے منسوب کر دو گے کہ جو اہل بیت کے خلاف جاتی ہے کہ یہ بھی حق پر تھے، وہ بھی حق پر تھے، یہ دراصل مولا علی سے بغض کی سب سے بڑی علامت ہے اور یہ بات قابل مذمت ہے. اب میں آپ کو کچھ چیزیں احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں صحابہ کرام کے حوالے سے. میں وہ روایت پیش کر رہا ہوں. اب یہ جو میں کتاب جو ہے وہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی، اس میں آپ کے سامنے کیونکہ کافی ضعیف روایات بھی ہیں تو میں وہ روایت پڑھ رہا ہوں جس کی اسناد صحیح ہیں. اب میں فضائل صحابہ کی ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، پیج نمبر 22 ہے فضائل صحابہ. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک مد کے برابر یا اس کے آدھے دانے خرچ کرنے کے بھی برابر نہیں پہنچ سکتا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا کہ صحابہ کو برا نہیں کہنا، ٹھیک ہے، صحابہ کی تکفیر نہیں کرنی، توہین نہیں کرنی، یہ تو واضح ہے. اور دیکھیں یہ فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل حدیثیں لائیں کہ صحابہ کی تکفیر نہ ہو، صحابہ کی توہین نہ ہو، صحابہ کو پر طعن و تشنیع نہ ہو. اب ذرا میری بات ذرا غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا. دیکھیں ہم یہاں پر دوسرا نیریٹو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے اب تک اہل سنت کا نیریٹو ڈسکس کیا اور مختصراً اہل تشیعوں کا نیریٹو بھی ڈسکس کیا. دیکھیں اہل سنت کے یہاں بہت سے ایسے محققین اور محدثین گزرے، میں نام لے لیتا ہوں. یہ 21ویں صدی کے ایک معروف
محدث شیخ صدیق الغماری صاحب، انہوں نے واضح فتویٰ دیا ہے، چونکہ وہ محدث اعظم گزرے سینٹرل ایشیا کے، ان کا واضح فتویٰ ہے کہ تمام صحابہ عادل نہیں تھے۔ اگر آپ صحابہ کو عادل بیان کریں گے تو پہلے صحابی کی ڈیفینیشن بیان کریں کہ صحابی ہوتا کون ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی تعریف بیان فرمائی؟ کوئی ایک حدیث ہو ہمیں لا کے دیں کہ صحابی ہوتا کون ہے اصل۔ نہ ہمیں کسی صحابی رسول نے صحابی کی ڈیفینیشن بتائی، صحابی اصل ہوتا کون ہے۔ 7ویں صدی میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو جب 6 صدیاں گزر جاتی ہیں، 7ویں صدی میں ایک محدث اعظم پیدا ہوتے ہیں، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ صحابی رسول کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کے 600 سال کے بعد ایک محدث پیدا ہوتا ہے، وہ صحابی رسول کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلے 6 صدیاں جو ہیں وہ صحابی رسول کی ڈیفینیشن پتہ ہی نہیں ہوتی انہیں کہ صحابی کا مطلب کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب نصیب ہوا تو وہ شخص صحابی رسول ہے۔ یہ سمپل ڈیفینیشن انہوں نے بیان کی۔ اب یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، یہ ایک محدث کی رائے ہے جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور اہل تشیع نے اختلاف کیا ہے۔ تو صدیق الغماری نے واضح فتویٰ دیا کہ صحابہ عادل نہیں تھے، چونکہ صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف تھا، اہل البیت اور صحابہ میں اختلاف تھا، خلافت کے مسئلے پر اختلاف تھا، حضرت علی حضرت ابو بکر کا، اور اسی طرح صحابہ کرام کے بہت سے ایسے فیصلے ہیں جس میں آپس میں اختلاف تھا، حضرت ابو بکر اور عمر کا اختلاف تھا۔ چونکہ جب مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منکرین زکوٰۃ کی زد میں قتل کیا خالد بن ولید اور اس کی جماعت نے، اور پھر مالک بن نویرہ کی بیوی سے بغیر عدت پوری ہوئے خالد بن ولید نے شادی کی، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جملہ الاستیاب میں اور ابن کثیر کے اندر، اور یہ روایت جو ہے آپ سمجھ لیجئے العصابہ کے اندر، اور یہ روایت جو ہے طبری کے اندر آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے سخت الفاظ تھے کہ یہ جو خالد ابن ولید ہے یہ زانی ہے، اس نے غلط کام کیا، اس شخص کو سنگسار کر دیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مالک بن نویرہ کے قتل کا قصاص ادا کیا اور خالد کو بچا لیا۔ چونکہ رسول اللہ نے خالد کو قتل نہیں کیا تو اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قتل نہیں کیا، تو لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شکایت بجا تھی، ان کا اختلاف تھا، اسی وجہ سے اپنے دور خلافت میں خالد ابن ولید کو ہٹا دیا تھا، کیونکہ خالد اپنے فیصلے کرتا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں آپس میں اختلاف تھا، صحابہ کی رائے میں شدید اختلاف پایا جاتا تھا۔ اسی طرح سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت کو نہیں مانا، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی خلافت کو جو ہے وہ جائز قرار نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح بہت سے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو نہیں مانا، ان کے خلاف مہم چلائی اور ان کی خلافت کو باطل قرار دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخ میں بیان نہیں کیا جاتا، اور جو بیان کرتا ہے اس پر طعن ہوتی ہے، تشنیع ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو ایک جماعت جو معاویہ بن ابو سفیان جو شام کے لوگ تھے انہوں نے نہیں مانا، اختلاف کیا، اس نے کہا علی کی خلافت پر کوئی جو ہے وہ شرعی نص نہیں ہے، اختلاف رہا ہے صحابہ میں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا شدید اختلاف رہا ہے، کن سے؟ حضرت عمر ابن عاص سے، مغیرہ بن شعبہ سے، حضرت معاویہ سے۔ بلکہ ایک بڑا سخت جملہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذہن سے وہ ان کی کتاب کا نام نکل رہا ہے، تو اس میں تو باقاعدہ الفاظ ہیں کہ خاک آلود و معاویہ، کہ جو ایام تشریق جس کے دور میں نہیں ہو رہی ہو، جس کے دور میں لبیک اللہم لبیک کے نعرے نہ لگ رہے ہوں حج کے موقع پر، اور لوگ خوفزدہ ہوں، خاک آلود و معاویہ، یہ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سخت تنقید کا نشانہ بناتے تھے، ان کے معاملات کو غیر شرعی کہتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے حضرت معاویہ سے، حضرت عثمان سے شدید اختلافات تھے، بنو امیہ کے لوگوں سے شدید اختلافات تھے۔ تو ان اختلافات کی بنیاد پر صدیق الغماری نے کہا کہ صحابہ کرام سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، ایسے معاملات ہوئے ہیں، اور پھر مکتبہ اہل تشیع کی طرف سے ایک بہت سنگین الزام ہے،
خاص طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ وہ جھوٹی حدیثیں گڑھتے تھے. پھر ان کا ایک اور شدید الزام ہے کہ رسول اللہ کو قتل کرنے والے رسول اللہ کی جماعت میں 12 منافقین تھے اور وہ صحابی تھے. تو آپ انہیں صحابہ کی لسٹ سے فارغ نہیں کر سکتے. ایک سرٹیفائڈ رئیس المنافقین جو قرآن میں جس کو ڈکلیئر کر دیا وہ تو دنیا کو پتہ ہے, وہ تو عبداللہ بن ابی ہے. لیکن اور منافقین تھے, اور وہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ اپنی زندگی میں بتا کے آئے تھے. لیکن اہل تشیعوں کے پاس ان کے نام ہیں, اور اہل سنت کے یہاں بھی 5 نام ہیں المحلی میں. لیکن اہل سنت ان روایات کو رد کرتے ہیں اور ان روایات کو باطل سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں وہ ان کے بیان کرنے والے راوی کذاب تھے. تو اہل تشیعوں کا بھی یہ نظریہ ہے کہ تمام صحابہ عادل نہیں تھے. اور اسی طرح اہل سنت کے یہاں جو صدیق الغماری صاحب کا جو کانسیپٹ ہے کہ صحابہ عادل نہیں تھے, یعنی صحابہ کن معنوں میں عادل نہیں تھے؟ صحابہ حدیث بیان کرنے میں تو عادل تھے, لیکن عمل کی ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور یہ جو نظریہ ہے اہل سنت والجماعت کا, اس میں اختلاف ہے کہ جس طرح مکتبہ اہل حدیث کا یہ نظریہ ہے, میں آخری بات کر لیتا ہوں, مکتبہ اہل حدیث کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر ابو عامر طفیل واصلہ تک تمام صحابہ معین جنتی تھے. تمام صحابہ کو جنت کی بشارت ہے, وہ جنت پہ جائیں گے. یہ غلو ہے اہل سنت کا, اس پر اختلاف ہے اہل سنت میں. اہل تشیعوں کا تو شدید اختلاف ہے, اہل سنت کا اختلاف ہے. کیونکہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارت دی تھی, وہ لوگ جو ہیں وہ تمام صحابہ نہیں تھے. اس میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار آتے ہیں, اس میں عشرہ مبشرہ آتے ہیں, اور اس میں وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وقت تک ایمان رکھا. اس میں طلقاء نہیں آتے. طلقاء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, انہیں بھی آپ معین جنتی میں ڈالیں. یہ آیت, یہ مفہوم قرآن کے خلاف ہے. تو لہٰذا جو قرآن میں جن اصحاب کو جنتی کہا گیا ہے وہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہیں اور عشرہ مبشرہ ہیں. تو میں نے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نیریٹو بیان کیا تاکہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. اور میرا آخری جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ صحابہ حدیث بیان کرنے میں عادل تھے, اور ان سے جو لغزشیں ہوئی ہیں اور جو ان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں اس کا حساب وہ قیامت کے دن دیں گے. میں جنت و جہنم کا تو فیصلہ نہیں کرتا, وہ اللہ کرے گا. بہرحال ان کی نیکیوں پر ہم صحابہ کرام کو سلام پیش کرتے ہیں. تو میں اس ویڈیو کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے, اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ ایک نئی تحقیق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.